شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 13 کا تفسیری خلاصہ۔ پارہ نمبر 13 میں سورہ یوسف کی 59، سورۃ الرعد کی 43 43 اور سورہ ابراہیم کی 52 آیات شامل ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت سورۃ الحجر کی ہے۔ یوں کل ملا کر 155 آیات پر مشتمل ہے پارہ نمبر 13 اور تقریباً 19 رکوعات ہیں اس کے۔ آغاز سورہ یوسف سے ہوتا ہے، یعنی سورہ یوسف کا مضمون جاری ہے، جس میں سے کچھ آیات گزشتہ پارہ نمبر 12 میں شامل ہیں اور 59 آیات پارہ نمبر 13 میں شامل ہیں۔ مضمون ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، اور نہیں میں بری کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس تو ضرور حکم دیتا ہے برائی کا مگر جس پر رحم کرے میرا رب، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ عزیز مصر کے ہاں جب ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت کی بنا پر انہیں اپنے ہاں کوئی خاص عہدہ، کوئی سرکاری عہدہ عطا کرنا چاہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانے کی چابیاں دے دی جائیں کہ میں اس نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی طرف سے حکومت مصر میں خاص عہدہ دے دیا گیا، تب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے آبائی شہر کنعان میں قحط سالی کا دورہ ہوا اور وہاں کے رہنے والے لوگ گرد و نواح میں غلے کے حصول کے لیے، اناج کے حصول کے لیے جانے لگے۔ اسی اثناء میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہی بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ اناج کے حصول کے لیے، غلے کے حصول کے لیے مصر آتے ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت ان کا سامنا یوسف علیہ السلام سے کراتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان لیتے ہیں، البتہ برادران یوسف اپنے بھائی کو نہیں پہچانتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور آئے بھائی یوسف کے تو وہ داخل ہوئے اس یوسف پر، تو یعنی یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو، جبکہ وہ بھائی اسے پہچاننے والے نہ تھے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، اور جب یوسف نے تیار کر دیا ان کے لیے ان کا سامان تو کہا تم لانا میرے پاس میرے بھائی، یعنی بنیامین کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہیں۔ کیا نہیں تم دیکھتے کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ، اور میں وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد ان کے سامان میں وہاں سے کچھ برتن، کچھ سامان رکھوا دیا گیا۔ بعد میں ان کو یہ کہا گیا کہ تم لوگوں نے یہ اس دربار سے، اس جگہ سے، اس دفتر سے یہ سامان چوری کیا۔ اس پر انہوں نے اپنی برات پر بہت کچھ کہنا چاہا، لیکن ان کی برات نہ تسلیم کی گئی، اور بعد ازاں انہیں یہ کہا گیا کہ آئندہ جب تمہارے لیے یہ حکم ہوگا کہ تم اپنے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو، یعنی جب دوسری دفعہ وہ لوگ آئے ہیں، حضرت بنیامین کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں، لہٰذا میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب دوبارہ آؤ تو بنیامین کو ساتھ لانا۔ دوسری دفعہ پھر وہ آئے، وہاں پہنچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ عزیز مصر کے جو صاحب ہمیں غلہ دے رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام، وہ تو نہ جانتے تھے، تاہم انہوں نے تعارف کرایا کہ وہ ہم سے بہت عزت افزائی سے پیش آئے، ہمارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور کہا کہ آئندہ دوبارہ آؤ تو بنیامین کو ساتھ لانا۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات کھٹکی، انہوں نے کہا کہ اس سے قبل تم یوسف کو مجھ سے لے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس کھیلے گا، ہم ایک بڑی جماعت ہیں تو انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا،
لیکن یوسف علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں نے کہا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں ان کے لیے بڑی مشکل کا معاملہ تھا کہ ایک طرف ان کے لیے یہ شرط تھی کہ اگر بنیامین کو ساتھ لاؤ گے تو غلہ دیا جائے گا، دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی پریشانی، یعقوب علیہ السلام کا انہیں اس بات کا احساس دلانا کہ تم یوسف کی بھی حفاظت نہ کر پائے تھے، تاہم انہیں جب یہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد ماجد کو یہ احساس دلایا کہ بنیامین کو ساتھ لے جائے بغیر ہمیں غلہ نہیں مل سکے گا، تو یعقوب علیہ السلام اس بات پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ جب وہ بنیامین کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں تو پھر وہ معاملہ کیا گیا، سامان کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھوا دی گئیں کہ بعد میں ان پر الزام دیا گیا کہ تم نے یہاں سے، اس دفتر سے، اس دربار سے یہ چیزیں اپنے سامان میں زائد شامل کر لی ہیں۔ اس پر وہ برات کا اعلان کرتے رہے، لیکن انہیں سزا کے طور پر یہ کہا گیا کہ تم اپنے ایک بھائی یعنی بنیامین کو یہاں چھوڑتے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام ان کے تمام معاملے سے آگاہ ہو چکے تھے، اب بار بار ان کی آزمائش کر رہے تھے۔ ارشاد ہے قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ جب انہیں یہ کہا گیا کہ بنیامین کو یہاں چھوڑتے جاؤ اور تم لوگ چلے جاؤ، اس پر ان لوگوں نے ایک یہ بھی دلیل پیش کی کہ اے عزیز، یعنی یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا یعنی بنیامین کا باپ بوڑھا ہے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیں۔ تو عزیز یعنی یوسف علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا، قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا معنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لیں کسی اور کو سوائے اس شخص کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس ہے، کیونکہ جو ایکسٹرا زیادہ سامان تھا وہ بنیامین کے تھیلے میں ان کے سامان میں رکھوایا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے لیے اور بڑی آزمائش تھی کہ اب واپس جا کر اپنے والد کو کیا جواب دیں گے، لیکن ان کے لیے پھر آخرکار یہی مقدر ٹھہرا کہ وہ واپس خالی ہاتھ لوٹیں، اپنے والد کے لیے بنیامین کو ساتھ نہ لے کر گئے۔ اس پر ان کے والد کو ایک دوسرا صدمہ پہنچا، تو پھر ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام وہی کلمات ارشاد فرماتے ہیں فصبر جمیل، کہ میں پھر صبر جمیل کو اختیار کرتا ہوں یوسف علیہ السلام کے غم میں، اور پھر اس کے بعد بنیامین علیہ السلام کے مسلسل جدائی میں، یعقوب علیہ السلام کے مسلسل رونے سے ان کی آنکھوں کی بینائی تک جاتی رہی تھی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب مصر کی بادشاہت عطا ہوئی اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کرایا اور ساتھ میں انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمسار ہوئے، ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک اپنا کرتا دیا اور کہا کہ یہ والد ماجد کے چہرے پر اس کرتے کو پھیرا جائے اور ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ساتھ ہی یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے خوبصورت اعلان کرتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ یہی کلمات ارشاد فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جب ایک کثیر جماعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سابقہ دشمنوں کی آپ کے سامنے مغلوب تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے اس خوبصورت واقعے میں، قصے میں اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں واضح ہیں کہ لوگ اگر کسی کا برا چاہیں تو کسی کے لیے کوئی برا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت اسے نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اعلیٰ شان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الرعد کی کل 43 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوعات ہیں۔ رعد آسمانی بجلی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک حدیث شریف کی روح سے جو بارش برسانے میں اور بادلوں کو چلانے کے امر میں جو فرشتہ معمور ہے اس کا نام بھی رعد ہے۔ تو آغاز اللہ رب العزت کی شان اقدس سے ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ حروف مقطعات سے اس صورت کا آغاز ہے، اور پھر ارشاد ہے یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابوں کی صورت میں
جو وحی الہی کی صورت میں نازل فرمائے وہ سب حق ہے، لیکن جو نہیں ایمان لاتے وہ حق بات پر نہیں ہیں، جو نہیں ایمان لاتے وہ خسارے میں ہیں۔ سورۃ الرعد کی ہی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ رب العزت جانتا ہے شکم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر کیا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظاہر باتوں سے واقف ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں سورہ کے وجہ تسمیہ کے مطابق وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور تسبیح بیان کرتی ہے گرج اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں، پھر پہنچاتا یعنی گراتا ہے وہ بجلیاں جس پر وہ چاہتا ہے، اور وہ کافر جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی بابت، اور وہ شدید قوت والا ہے۔ مظاہر قدرت میں سے چاہے زمین و آسمان ہیں، چاہے چرند پرند ہیں، چاہے بہتے دریا ہیں یا بلند و بالا پہاڑ ہیں، اور چاہے آسمانی بجلی ہے، سب کے سب اللہ رب العزت کے قبضہ و قدرت میں ہیں، اختیار میں ہیں۔ اللہ رب العزت کے دم قدم سے ان کا وجود ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ان کی گردش ہے۔ آیت مبارکہ سورہ رعد کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کیا حکم اپنے رب کا بھلائی ہے، اور جو لوگ جنہوں نے نہیں قبول کیا حکم اس کا، اگر بے شک ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کی مثل اور اس کے ساتھ وہ بطور بدلہ دے دیں، اس سے یہ لوگ ان کے لیے انتہائی برا حساب ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ رب العزت کے حکم کو مانا، ان کے لیے آسانی اور کامیابی ہے، اور جو اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں وہ بدلے میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا یا اس سے بھی بڑھ کر 2 گنا وہ اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیں تو ان سے یہ فدیہ یا کفارہ نہیں تسلیم کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ یوں ان کا حشر، یوں ان کی آخرت اس اعتبار سے درست نہ ہوگی، ان کا ٹھکانہ آخرت کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اچھا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوئے، ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ آگاہ رہو، ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ہوا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے دلوں کی تسکین، انسانی روحانی پریشانیوں کا علاج ارشاد فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی یاد میں اہل ایمان تسکین پاتے ہیں، اہل ایمان کے لیے سکون کے اسباب ہیں۔ پارہ نمبر 13 میں سورۃ الرعد کے بعد آغاز ہے سورہ ابراہیم کا، جس کی کہ 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اے عظیم الف لام را، یہ عظیم الشان کتاب ہے، ہم نے نازل کیا اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، ان کے رب کے حکم سے، اس ذات کے راستے کی طرف جو نہایت غالب اور خوب قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کی شان و عزت کا بیان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اسی قوم کی زبان میں تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ نہایت غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت قانون ارشاد فرما دیا، دائمی قانون ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت جس قوم کی طرف نبی بھیجتا ہے اس قوم کی ہی زبان اس نبی کو عطا فرماتا ہے، اور اکثر و بیشتر وہ نبی اسی قوم میں سے ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے کسی اجنبیت کا احساس نہ ہو، ان لوگوں کے لیے
زبان کے اختلاف کا کسی قسم کا احساس نہ ہو، یوں اللہ کے احکام سمجھنے میں انہیں کسی قسم کا تردد نہ ہو۔ سورہ ابراہیم کی ہی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ مثال ان لوگوں کے عملوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہوں گے کہ سخت چلی اس راکھ پر ہوا، آندھی والے دن نہیں وہ قدرت رکھیں گے ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائی کسی چیز پر، یہی ہے گمراہی بہت دور کی۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، اگرچہ وہ عمل ان کی نظر میں اچھے تھے، لیکن وہ اس راکھ کی مانند ہوں گے جو کہ تیز آندھی میں، تیز ہوا میں اڑ جاتے ہیں، یعنی انہیں فائدہ پہنچانے والے نہ ہوں گے۔ سورہ ابراہیم کی ہی آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے بیان کی ایک مثال، یعنی کلمہ طیبہ کی، کہ وہ مانند درخت پاکیزہ یعنی کھجور کے ہیں، اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ درخت لاتا ہے اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور مثال کلمہ خبیثہ یعنی کفر و شرک کی مانند اس ناپاک درخت کے ہے، وہ اکھیڑ دیا جاتا ہے زمین کے اوپر ہی سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار۔ اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر کی مثال ایک مضبوط اور ایک خستہ، ایک کمزور درخت سے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت چاہے، اللہ رب العزت کہ ہاں ایمان ایک مضبوط درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، یعنی وہ ایک مضبوط عقیدہ ہے، وہ ایک حقیقت پر مبنی عقیدہ ہے جس کی شاخیں مضبوط ہیں، اور پھر شاخوں کے ساتھ ساتھ اس درخت کی بلندی آسمانوں تک، مراد کہ اس کی رسائی، اس کی پہنچ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے قرب تک ہے، اللہ رب العزت کی رضا تک ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی تک ہے، اور یوں ہی اس سے جو پھل، اس سے جو شاخیں نکلتی ہیں، ان میں ایمان کی شاخوں، ان کے اندر اجزائے ایمان ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تسکین ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی دولت شامل ہے، مقابلے میں جو کفر ہے اس کی جڑیں بہت کمزور ہیں، خستہ ہیں، اس کے تنے خستہ ہیں۔ پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم کے بعد سورہ حجر کا آغاز ہے، اور اس کی ایک آیت شامل ہے پارہ نمبر 13 میں، اور بقیہ پارہ نمبر 14 میں۔ پارہ نمبر 14 کے تفصیلی خلاصے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔